رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے چل رہا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کی یہ وہ نورانی عملی تفسیر ہے جس میں عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، سیاست، قیادت، صبر، علم، عفو، عدل، رحم و سخاوت، تواضع، سب کا روح پرور عملی نمونہ نظر آتا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جو شخص قرآن کریم کی حقیقی مکمل روشنی نصیب چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کریم کو اپنا معمول بنا لے، سیکھنا، سمجھنا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سمجھنا ضروری ہے۔ اگر بندہ خود ہی قرآن کریم کو کہے کہ میں اپنی رائے سے کروں، ہرگز نہیں۔ قرآن کریم کے اصول کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کریم، آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جب پوچھا گیا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے بھی یہی فرمایا کانا خلقہ القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پوچھنا تو قرآن کریم کو، پھر قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا 12 روزہ یہ درس یہی چل رہا ہے، اور یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مزید قریب کر دے گا، مزید پختہ کر دے گا۔ قرآن کریم کے اندر جہاں دیگر اور بھی خوبصورت پہلو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، تو بہت سی اخلاقی تعلیمات اصولی انداز میں جو بیان ہوئی ہیں وہ بھی ہمیں آج قرآن کریم کو سیکھیں گے تو بہت سی ملیں۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ارشاد فرمایا فاعف عنہم واصفح، تو معبود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ اب اس حکم پر عمل درآمد کا عظیم شاہکار فتح مکہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جنگیں کی، طرح طرح کی تکالیف دی، سب آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی جو وہ لوگ جو آپ کو صادق الامین کہتے تھے، جب حق ارشاد فرمانا چاہا تو کوئی سننا نہ چاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے فرمائے اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد۔ قرآن کریم کے حکم کی عفو کی عملی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر نہیں برداشت کر سکتے، ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہو۔ قولی طور پر نہیں، باتیں بڑی کر لیتے، عمل کریں تو پھر۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، حکم فرما وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو، نرمی کے، شفقت کے، محبت کے۔ اور فرما وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرما رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ کوئی جاہل اگر آ بھی جائے تو اس سے جھگڑتے نہیں، کہتے ٹھیک ہے جاؤ، اعراض کرتے۔ تو اس تواضع کی عملی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ملتی ہے، سیرت طیبہ سے ملتی ہے کہ کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرماتے، دسترخوان زمین پر بچھا، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا تناول، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام فرماتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آکلوا کما یاکل العبد واجلسوا کما یجلس العبد فانما انا عبد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی طرح کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ کھاتا ہے،
اور میں اسی طرح بیٹھتا ہوں جیسے ایک بندہ بیٹھتا ہے، اس لیے میں تو اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اللہ کا بندہ ہونے کے لیے بہت خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا، یا اللہ تیری بڑی نعمت ہے، تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا احسان ہے، تیرا بڑا فضل ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بڑا خوش ہوتے کہ یہ تھوڑا احساس ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ فرما دے او میرے بندے، یہ کم بات ہے۔ معراج پر بھی آپ جب رب کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی بارگاہ میں یہی عرض کی، یا اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ دے بس۔ ہم تو کہتے ہیں نا یا ربی یا ربی یا ربی، میرا رب، جب رب کہتے میرا بندہ، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے وہاں بھی فرمایا اسرا بعبدہ، سیر کرائی اس نے اپنے بندے خاص کو، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس نے وحی فرمائی اپنے بندے پر جو وحی فرمائی۔ تو جہاں بھی ذکر ہوا معراج کا، عبد کا ذکر ہوا، اسی تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے یہاں ارشاد فرمایا۔ کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت، کھانا ہے تواضع برکت حاصل کرنی ہے تو نیچے دسترخوان لگائیں، پھر یہ نہ دیکھیں یہ غلام ہے یہ کمزور ہے، نہیں، اس کے ساتھ کھائیں، بچوں کو سلام کریں، اور یہ تواضع یہ عاجزی ہمیں رب کے قریب کرے۔ قرآن کریم کا یہ حکم ہے، یہ اصول ہے، اس پر عمل کرنا ہے تو ہمیں پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا نا کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اب اس عدل کی عملی تصویر ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کی ایک عورت نے چوری کی، ایک عورت نے، سارے لوگوں نے یہی چاہا کہ اس کو سزا نہ دی جائے، درگزر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، اپنا خاص محبوب رشتے کا نام لیتے ہوئے فرمایا اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے عدل، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ جب عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کون ہے، یہاں تو عدل بکتا ہے نا، انصاف بک رہا ہے، لوگ پلک رہے مر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ جب عدل کی بات ہے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کون ہے، خاص ہے یا عام ہے، انصاف ہوتا ہے۔ رب کا حکم یہ ہوتا ہے، یہ قرآن کریم کا بیان کردہ حکم عدل پر عمل کرنے کا بہترین جذبہ ہے، انسان کو تسلی تشفی کہ میں نے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اسی نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور تواضع شفقت رحمت بھی ہر ایک کیٹیگری مقام نہج اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے فرمایا، تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، فرمایا تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں ہر ایک مقام پر، یعنی اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ رحمت قدم قدم پر نظر آتی ہے، رحمت للعالمین کی شان سے آپ ہے نا۔ کل کے درس میں بھی یہ گزرا کہ جب احد میں اور پھر اسی طرح طائف والوں نے جو کام کیے، احد کے موقع پر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی کیا گیا تو اس وقت بھی کہا گیا کہ ان کے لیے دعائے جلال فرمائے، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا امت کے اجتماعی معاملات ہوں یا لوگوں کے انفرادی واقعات، رحمت خداوندی کا یہ چشمہ زندگی کے ہر گوشے میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ بہترین لائٹ کر کے ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اسی شفقت محبت کے دلی جذبے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں لے لیتے تھے، بچوں کو، چھوٹے بچوں سے شفقت فرما، ان سے محبت کرتے، یہاں تک کہ نماز جب قائم ہو رہی، نماز ادا ہو رہی ہے، کسی بچے کے رونے کی آواز دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اور رحمت فرماتے ہوئے نماز مختصر فرما دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بے شک میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کو لمبا کروں، رب کا کلام ہے، کون نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس اندیشے سے کہ کہیں اس بچے کی ماں پر مشقت نہ ہو۔
وہ ماں پریشان نہ ہو. یہ رحمت للعالمین ہے میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.